ہمارے اسلامک آواز چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ترین بارگاہ میں اپنی غلامی اور بندگی کا ثبوت دیں اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، سر شام سے لے کر اب تک ذکر حسین کرنے والے کر رہے ہیں، ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں. حضرات، چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوں، بس تھوڑی دیر میں انشاءاللہ سلام پڑھ دیا جائے گا. حضرات، یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ چل رہا ہے. ہم اور آپ اس مجلس پاک میں تشریف لاتے ہیں تو یہاں آنے میں ہر طرح سے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. حضرات، اتنا بڑا گاؤں، ایسے تو بات کرنے کے لیے، تبصرہ کرنے کے لیے کوئی چوراہا ہو یا کوئی جگہ ہو تو اس جگہ پر صرف تبصرہ کرنے کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو ایک نہیں کئی لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. وہاں کوئی کسی کو بلاوا نہیں بھیجتا ہے، نہ کسی کو دعوت دی جاتی ہے، نہ کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی آئیے. لیکن جہاں محفل نور ہوتا ہے، اللہ و رسول کا ذکر پاک ہوتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہوتا ہے، اس جگہ سے بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ اب میلاد شریف کا پروگرام شروع ہو گیا ہے، آپ تمامی حضرات اپنی ضروریات سے فراغت حاصل کر کے تشریف لائیں. حضرات، جب آپ محفل میلاد پاک میں تشریف لاتے ہیں تو ہم نے اور آپ نے کبھی یہ اندازہ لگایا
کہ جب ہم اپنے گھر سے چلتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ہم کیسے چلتے ہیں۔ تو مسلمانوں، جب ہم اپنے گھر سے قدم نکالتے ہیں کہاں جانے کے لیے، جس جگہ پر اللہ رسول کا ذکر پاک ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کے محبوبین بندوں کا ذکر پاک ہوتا ہے، اس جگہ پر پہنچنے کے لیے جب ہم اپنے گھر سے اپنے قدم کو نکالتے ہیں تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرات، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں ان کی محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرات، میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آج مومن مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی پکی محبت کرتے ہیں۔ تو آؤ پیارے دیکھو، حضرت سیدنا سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ محبت ہم کرتے ہیں یا ان کے بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں، ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ مجھ سے کہیں زیادہ حضرت سیدنا سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن بتاؤ مسلمانوں، بس ایک سوال یہ ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام حسین ہیں، حضرت امام حسین کی محبت میں جو کام ہم کرتے ہیں امام حسین کی محبت میں کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تقریباً 40 برس تک حضرت سیدنا سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر ظاہری صورت میں دنیا میں رہے۔ لیکن یہ بتاؤ، جب بھی کبھی محرم شریف کا مہینہ آیا، 10ویں محرم کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی نوحہ خوانی کی ہو، یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنے گریبان کو پھاڑا ہو، یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہر 10ویں محرم کو روزہ رکھتے اور اپنے والد گرامی اور جملہ شہدائے کرب و بلا کے لیے قرآن عظیم کی تلاوت کرتے اور رسالہ ثواب کیا کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں، آج جب 10ویں محرم آتی ہے تو ہم اپنے گریبان کو چاک کر دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی غلام ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی نہ تو ڈھول کو ہاتھ لگایا تھا، نہ کبھی تاشے کو ہاتھ لگایا تھا، نہ کبھی اپنے ہاتھ میں انہوں نے چھان لیا تھا، بلکہ ڈھول اور تاشے اگر بجایا تھا تو بجانے والوں نے جو بجایا تھا وہ یزید کے
یزید کی فوج نے بجایا تھا، اس خوشی میں بجایا تھا کہ آج حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جنہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، آج ان کے سر کو قلم کر دیا گیا۔ تو بتاؤ مسلمانوں، جو آج جھوم جھوم کر ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، کیا یہ جائز کرتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ ہمیں اور آپ کو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے اس محفل نور سے، محفل امام حسین سے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام لے کر جانا چاہیے۔ ایک پیغام یہ ہے کہ حضرت سیدنا سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ دنیا میں رہو تو سرخرو و شادکامی کے ساتھ رہو، اور جب تک دنیا میں رہو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہو۔ 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض ہے، ہر نماز کی پابندی کرتے رہو، نماز کسی کے اوپر کبھی بھی معاف نہیں، نماز کی پابندی کرتے رہو، نماز کو پڑھتے رہو۔ لیکن مسلمانوں، آج کا مسلمان ہے کہ وہ نماز سے کوسوں دور ہے، اسی لیے تو آج مسلمانوں کے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ہر طریقے سے ستایا جا رہا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، ہر طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم اپنی قسمت کو دوش دیتے ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے، آج ہم کو تنگ کیا جا رہا ہے، آج ہمارا جینا محال کر دیا گیا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے کردار بگڑ چکے ہیں، آج ہماری عادتیں بگڑ چکی ہیں، جو ہم کو کرنا چاہیے تھا وہ آج ہم کر نہیں رہے ہیں۔ نماز پڑھنی چاہیے، آج ہم نماز ادا کر نہیں رہے ہیں، بلکہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں میں ہم ملوث ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جو پیغام امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا، اس پیغام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ یہ میرا ایمان و یقین کہتا ہے، یہ میرا عقیدہ بولتا ہے کہ جب ہم پیغام امام حسین پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ جب ہم پیغام امام حسین کو مان لیں گے، جب پیغام امام حسین پہ ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہم کہیں ستائے نہیں جائیں گے، ہم کہیں مارے نہیں جائیں گے، ہم کہیں کاٹے نہیں جائیں گے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے، بلکہ جب بھی کبھی بھی ہم کو دیکھا جائے گا تو یہ کہے گا، کہنے والا یہ کہے گا، اور کہنے پر پریشان، کہنے پر یہ تیار ہو جائے گا کہ دیکھو دیکھو ایک مومن آ رہا ہے، دیکھو ایک مسلمان آ رہا ہے، اس سے بچ کے رہنا، اگر اس نے بد دعا کر دیا تو تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، اس نے تمہارے لیے دعا کر دیا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ حضرات، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات، آئیے کچھ ذکر و اذکار سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ منقبت کے صرف 2 شعر پڑھ دوں، کیا آپ لوگ اجازت دیتے ہیں؟ تو درود شریف محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا میں نہ ملا ان کو ذرا سا پانی، کربلا میں نہ ملا ان کو ذرا سا پانی، کربلا میں نہ ملا ان کو ذرا سا پانی۔ حضرات، اس کو پانی نہیں ملا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ نہر فرات ایک دریا ہے، اس نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ کس نے بٹھایا؟ یزیدیوں نے بٹھایا، پہرا لگا دیا، فوج لگا دیا کہ اس نہر سے ساری کائنات سیراب ہو سکتی ہے۔ لیکن مسلمانوں، چرند پی سکتے ہیں
پرند سیراب ہو سکتے ہیں، جانور اس دریا سے پانی پی سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کے لال کو جس کے صدقے میں یہ زندگی ملی ہے، فاطمہ کے لال ہی کو پانی نہیں ملے گا۔ حضرات پابندی لگا دی گئی تھی، امتحان کا وقت تھا، ورنہ شاعر نے بڑے انداز میں لکھا ہے کہ فاطمہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کر دیتی، 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 کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ حضرات اگر حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت امام حسن و حسین کی والدہ ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین کی والدہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی بیٹی۔ تو حضرات حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اولادوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ سارے لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ امام حسین کو میدان کربلا میں پانی نہیں ملا۔ شاعر نے بھی اس کی منظر کشی کر دی کہ کربلا میں نہ ملا ان کو ذرا سا پانی، کربلا میں نہ ملا ان کو ذرا سا پانی، کربلا میں نہ ملا ان کو ذرا سا پانی، کربلا میں نہ ملا ان کو ذرا سا پانی، سیدوں کے لیے تھا خون سے مہنگا 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 پانی۔ اور بہت ہی پیارا شعر ہے حضرت سیدنا سرکار امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کتنے برس کی تھی؟ 1 برس 2 برس 3 برس نہیں، بلکہ 6 مہینے کے تھے۔ کتنے؟ 6 مہینے کے تھے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن انہوں نے کیسے شہادت کو حاصل کی، کیسے شہیدوں کی فہرست میں اپنے نام کو درج کرایا؟ تو مسلمانوں، شاعر نے منظر کشی کی ہے اس وقت کی کہ جب میزبانوں نے وہاں خود بلایا لیکن پانی بند کر دیا۔ میزبانوں نے رکھا غیرت اصغر کا بھرم، 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 کھا لیا تیر مگر منہ سے نہ مانگا پانی، مگر منہ سے نہ مانگا پانی، کھا لیا تیر مگر منہ سے نہ مانگا پانی، کھا لیا تیر مگر منہ سے نہ مانگا پانی۔ حضرت سیدنا سرکار
امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت شیرخواری میں ہے. حلب سوکھا ہوا ہے. ادھر یزیدیوں کے مقابلے میں حسینی نوجوان آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور جان شہادت نوش فرما رہے ہیں. خیمہ حسین میں حضرت شہر بانو اپنے بچے کو اپنی گود سے چمٹائے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ حضرت سیدنا سرکار امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا سوکھا ہوا ہے، حلق سوکھا ہوا ہے. حضرت شہر بانو کو ترس آیا، حضرت شہر بانو کو ترس آیا اور اپنے شہزادے کو اپنی گود میں چمٹائے ہوئے اپنے شوہر نامدار کے پاس آتی ہیں. حضرات میرا موضوع دوسرا ہے لیکن بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں. اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے اپنے شہزادے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو آتی ہے اور اپنے شوہر نامدار جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہیں کہ اے میرے شوہر نامدار، آج تک مدینہ طیبہ کی سرزمین پر ہم آپ کے ساتھ تھے، ہر طرح سے خوشحال تھے، کبھی آپ سے کوئی فرمائش ہم نے نہیں کی. اے میرے آقا حسین، آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے سفر کیا مکہ مکرمہ کے لیے، لیکن راستے میں ہم نے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی. مکہ مکرمہ سے جانب کوفہ روانگی ہوئی، قافلے کے ساتھ ہم چلتے رہے، لیکن اے میرے آقا حسین ہم نے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی. میں نے کوئی آپ سے التجائیں نہیں پیش کی کہ میری یہ التجا ہے قبول کر لیجئے، میری یہ فرمائش ہے مان لیجئے. میں نے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن یہ میدان کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک فریادی بن کر آئی ہوں. میری فریاد کو قبول کر لیجئے. اے میرے سرتاج، اے میرے آقا حسین، میں آپ کی بارگاہ میں ایک التجا لے کر کے آئی ہوں، میرے التجا کو آپ قبول فرما لیجئے. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی برستی ہوئی آنکھوں سے اپنی شریک حیات حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میری شریک زندگی، یہ بتاؤ تم نے مدینہ طیبہ میں مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، مکہ مکرمہ میں کوئی فرمائش نہیں کی، جانب کوفہ روانہ ہوئے راستے میں کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن یہاں کون سی فرمائش لے کر کے آئی ہو؟ کون سی التجا ہے جو تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو؟ کون سی التجا ہے جو مجھ سے کہنا چاہتی ہو؟ کون سی بات ہے جو مجھ کو بتانا چاہتی ہو؟ حضرت شہر بانو برستی ہوئی آنکھوں سے اپنے شوہر نامدار کے دامن سے نپٹتی ہیں اور عریضہ پیش کرتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، میں اپنے اس شیرخوار بچے کو آپ کے دامن میں لے کر کے آئی ہوں، اپنی گود میں اس بچے کو لے لیجئے اور اس بچے کو لے جا کر یزیدیوں کے سامنے کر دیجئے اور یزیدیوں سے بتا دیجئے کہ اے یزیدیوں، تمہارا جو کچھ بگاڑا ہے وہ میں نے بگاڑا ہے، تمہارا جو وعدہ ہم نے نہیں نبھایا وہ ہم نے نہیں کیا ہے، اور تم نے جو اپنے بیعت کے لیے کہا بیعت سے انکار کیا ہے، تو
تو نواز رسول نے کیا ہے، لیکن اس شیرخوار بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، تمہارے کسی آواز پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، ابھی یہ بچہ بول ہی نہیں رہا ہے، اس کا حلق سوکھا ہوا ہے، اس کے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، ذرا سا پانی، چند قطرے پانی ٹپکا دو اس بیچارے کے گلے میں، تو اس کے زبان میں اس کا گلا جو خشک ہے وہ تر ہو جائے، تو میں نانا جان سے کہہ کر کے میدان کرب و میدان محشر میں تمہارے لیے کوثر کا جام پیش کروں گا۔ حضرات، حضرت شہر بانو روتے ہوئے التجائیں کر رہی ہیں، روتے ہوئے عریضہ پیش کر رہی ہیں، روتے ہوئے یہ فرمائش کر رہی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری شریک زندگی، اے میری شریک حیات، میری بات کو مان لو، میں یہ کہتا ہوں اپنے خیمے میں اس بچے کو لے جاؤ، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یزیدی کبھی اس بچے کو پانی نہیں دیں گے۔ جب انہوں نے 3 دن ہو گیا ہمارے اوپر پانی بند کر دیا، اب ہم نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، میرے قافلے کے، میرے قبیلے کے، میرے ساتھ والے نوجوان جاتے ہیں اور جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں، تو یہ میرے بچے کو پانی نہیں دے سکتے، لیکن حضرت شہر بانو مچل جاتی ہیں، عریضہ پیش کرتی ہیں، برستی ہوئی آنکھوں سے کہتی ہے، میرے شوہر نامدار میری بات کو مان لیجئے، میرے کہنے سے ایک بار یزیدیوں کے سامنے چلے جائیے۔ حضرات، حضرت سیدنا سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر لوگ اولاد والے ہیں، سبھی لوگ یہ جانتے ہیں اولاد کا درد رکھنے والے مسلمانوں، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو اور سوچو کہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور اس کا حلق سوکھا ہوا ہے، دشمنوں کا سامنا ہے، تلواروں کا سایہ ہے، نیزے اور برچھیاں سامنے دکھائی دے رہی ہیں، لیکن قربان جاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقلال پر، آپ کے جلال و جبروت پر، حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گود میں اس شیرخوار بچے کو، حضرت سیدنا سرکار امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اور لینے کے بعد یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد یزیدیوں سے کہتے ہیں، اے یزیدیوں، اس بچے کا گلا سوکھا ہوا ہے، اس بچے کے گلے میں کانٹے پڑ گئے ہیں، ذرا سا پانی اس کے منہ میں ٹپکا دو تاکہ اس کا گلا خشک جو ہے وہ تر ہو جائے، اس کا گلا جو سوکھا ہوا ہے اس کا گلا تر ہو جائے۔ لیکن اتنا کہنا تھا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اتنا کہا، اس میں سے ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا، ایک ایسا تیر مارا کہ حضرت سیدنا سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں جا کر چبھ جاتا ہے، اور چبھنے کے بعد حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یعنی دست میں پیوست ہو جاتا ہے۔ حضرات، حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے سے بہتے ہوئے خون کو اپنے چلو میں اٹھاتے ہیں، اور چلو میں اٹھانے کے بعد جانب آسمان روانہ کرنا چاہتے ہیں، پھینکنا چاہتے ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے کہ امام حسین، اگر آج علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف اچھال دیا تو آسمان سے کبھی بھی زمین پر بارش کا ایک قطرہ نہیں آئے گا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو زمین پر ڈالنا چاہا، زمین تھر تھرا کر یہ کہنے لگی کہ اے امام حسین، اے نواز رسول، اگر اپنے اس بچے کے خون کو زمین پر ڈال دیا تو کبھی بھی زمین سے ہریالی نہیں اگے گی۔ حضرات، کون سا جگر تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون کو اٹھائے ہوئے چلو میں جو خون تھا اس کو اپنے چہرے میں پر ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد بارگاہ ربی میں التجا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر اسی طریقے سے ہزاروں علی اصغر ہوں تو تیرے نام پر ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاؤں۔ اے پروردگار عالم، اسلام کی بقا کے لیے، شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے ایک علی اصغر
मुकर्रर नहीं, हजारों वली असगर को मैं तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। हजरात, ये है हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इन्होंने हमें और आपको ये पैगाम दिया था कि मुसलमानों, अगर इस्लाम का परचम तुम्हारी वजह से अगर कहीं सरबलंदी से सरनगू हो रहा है तो इस्लाम के परचम को झुकने न देना, बल्कि अपने शीरखार बच्चे को अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना, अपने नौजवान बेटे को राह मौला में पेश कर देना। पैगाम इमाम हुसैन ने दिया था, लेकिन मुसलमानों, आज नमाज 5 वक्त की फर्ज है, हम 5 वक्त की नमाज अदा ही नहीं करते हैं, तो अपने बच्चों को राह मौला में कैसे पेश करेंगे? मुसलमानों, हमें और आपको ये चाहिए कि हम जो नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, नमाज की मुकम्मल तरीके से पाबंदी करें और नमाज के वक्तों पर नमाज अदा करने की कोशिश करते रहें, नमाज की पाबंदी करें। यही इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम था। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह रब्बे कायनात कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, आज मेरा मौजू दूसरा था, लेकिन मैं दूसरी तरफ बह गया। हजरात, मैं उस मौजू की एक कड़ी को आपके सामने पेश कर देता हूँ, फिर उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। एक मरतबा मोहब्बत के साथ और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, हजरत सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो जामे शहादत नोश फरमाना हुआ, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि बैअतुल खिलाफत, हजरात, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब आखिरी ज़माना आया तो अपनी सारी जिंदगी में आपने हजरत सिद्दीक़ अकबर को अपना खलीफा मुकर्रर फरमा दिया। हजरात, खलीफा कैसे मुकर्रर किया, खलीफा कैसे मुकर्रर फरमाया? आओ प्यारे, मैं बस एक कड़ी आपके जहन में उतारना चाहता हूँ कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हालत नकाहत में है, बीमारी के आलम में है, शिद्दत का बुखार है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका में आराम फरमा है। इतने में नमाज का वक्त होता है, हजरत बिलाल अजान पढ़ते हैं। अजान पढ़ने के बाद आका के दरवाजे पर पहुंचते हैं। ये नहीं कहते हैं या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया है, या हबीब अल्लाह मुसल्ले इमामत पर आ जाएं, बल्कि मेरे आका की बारगाह में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। हज़रात, मेरे प्यारे आका हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इन अल्फाज को हजरत बिलाल की ज़बान से सुनते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाओ और सिद्दीक़ अकबर से कह दो कि वो मुसल्ले इमामत पर खड़े हो जाएं। हज़रात, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिरी जिंदगी में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हुक्म फरमा दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, ए सिद्दीक़ अकबर, ए सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान हो चुका है, आप मुसल्ले इमामत पर खड़े हो जाएं। हजरात, अब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना तो हाँ कर रहे हैं, ना तो ना कर पा रहे हैं, इसलिए कि दोनों जहां के मालिको मुख्तार का हुक्म हो चुका है, अल्लाह के प्यारे महबूब का हुक्म हो चुका है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमा दिया है। हजरत सिद्दीक़ अकबर मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं, मुसल्ले इमामत पर खड़े हो जाते हैं, नमाज अदा करना शुरू करते हैं। पीछे मुक्तदी हैं, और मुक्तदी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार मुक्तदी हैं। हजरत
صدیق اکبر مصلی امامت پر کھڑے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اٹھتے ہیں اور حالت نقاہت میں اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد پردے کو ہٹاتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام کیسے نماز ادا کر رہے ہیں، میرے جانثار کیسے نماز ادا کر رہے ہیں، میرے صحابی کیسے نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرات، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جیسے پردے سے اندر داخل ہوتے ہیں، صحابی رسول صحابہ کرام اب میرے پیارے آقا کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہاں تک معاملہ آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنا شروع کرتے ہیں۔ حضرات، آج کے لوگ ہوتے تو یہ کہہ دیتے کہ نماز معاذ اللہ ٹوٹ گئی، نماز ختم ہو گئی، نماز فاسد ہو گئی، نماز دوبارہ ادا کی جائے۔ اور آج کا وہابی بھی یہی کہتا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، میرا ایمان و ایقان کہتا ہے کہ جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے محبوب کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے جانثارو، اب اپنی نماز پوری کر لو۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھ چکے تھے وہ نماز تمہاری خراب ہو گئی، بلکہ فرماتے ہیں اپنی نماز مکمل کر لو۔ حضرات، میں صحابی رسول تمام صحابہ کرام اور حضرت صدیق اکبر اسی طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں، اور صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں، نماز ختم ہو جاتی ہے، اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف کی سرزمین سے یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، اٹھا تو پردہ، دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خلافت کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے ظاہری زندگی ہی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ حضرات، اللہ رب کائنات قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، اسی آیت مبارکہ کے تحت انشاءاللہ کل گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کائنات ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کائنات ہمیں اور آپ کو تمام تر بیماریوں سے، وباؤں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم۔